طور پہ یہ ڈیسیجن اب جو ہے وہ مودی صاحب کا ڈیسیجن نہیں ہے. دس ڈیسیجن واز ٹیکن بائی ہم، لیکن جس پروسیس سے انہوں نے اس کو گزار دیا، اب اس کو یہ کہنا کہ یہ مودی صاحب کا ڈیسیجن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بڑی ناانصافی. نہ صرف یہ کہ باقی دنیا بھی خاموش ہے اور گلف کنٹریز بھی پیسہ لگا رہی ہیں، بلکہ جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے وہ لوگ بھی بار بار اس طرف کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ ہماری طرف یعنی کہ کشمیر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے حساب سے بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فیصلہ درست ہے. اس کے بعد پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا گیا تھا نریندر مودی جی کی طرف سے، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر کیس چل رہا تھا اور کئی لوگوں نے بھارت سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا یا رجسٹر کروایا تھا کہ 370 کو واپس سے لگایا جائے. آج فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے حساب سے بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا بی جے پی کی گورنمنٹ یا پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ فیصلہ درست ہے. اور ایز اے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں اس قسم کے چینجز کر سکتے ہیں یا 370 کو ہٹا سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی صبح سے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور ایک کے بعد ایک کئی ایکسپرٹس یعنی ڈیفنس ایکسپرٹ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور مسلسل نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہے ہیں ایک ایکسپرٹ نے تو یہ تک کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ شاید کشمیر کو بھی غزہ بنا کے چھوڑیں گے، اپنے الیکشنز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک دوسرے ایکسپرٹ صاحب جو آئے ہوئے تھے یا پھر بیپر پہ تھے، آپ سمجھے کہ فون کال پہ تھے، ٹی وی چینل جنہوں نے جوائن کر رکھا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نریندر مودی جو ہیں وہ بھارت کو یا پھر انڈیا کو جو ہے ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے. اب ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے کا کیا مطلب ہے یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو سرے سے ختم کیا جا رہا ہے. اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں، اور اسی قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. ان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جتنے بھی پاکستان کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کو گورنمنٹ میں ہے گورنمنٹ میں نہیں ہے، سویلینز ہیں، جو کوئی بھی ہے، ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، ان کو اس بارے میں لکھنا چاہیے، اس کے اوپر ٹویٹ کرنی چاہیے. ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری ایک طریقے سے بھارت کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پاکستانیوں کو شور مچانا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان نے بہت بار کوشش کی اس قسم کی، مگر کچھ ہو نہیں پایا. طور پہ یہ ڈیسیجن اب جو ہے وہ مودی صاحب کا ڈیسیجن نہیں ہے. دس ڈیسیجن واز ٹیکن بائی ہم، لیکن جس پروسیس سے انہوں نے اس کو گزار دیا، اب اس کو یہ کہنا کہ یہ مودی صاحب کا ڈیسیجن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بڑی ناانصافی. چونکہ اس کے بعد یہ جو ڈیسیجن ہے یہ بھارت کی جو پارلیمنٹ سے گزرا ہے، اس کے پورے پروسیس سے گزرا ہے، اس پہ باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے، اور اس پہ سارے بھارت کی جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی پریزنس رکھتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے. تو اس کو پھر یوں کہ اگر آپ کہیں کہ جی بھارت کے ججز جو ہیں وہ ممکن ہے بھارت کی پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کو سپرسیڈ نہ کریں، یہ ہے درست سٹیٹمنٹ جس کے پیچھے کوئی انصاف، کوئی حیا اور کسی طرح کی کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں اخلاقیات جو ہے وہ بچتی ہے. کہ اب یہ ہم جج پہ سیدھا الزام لگا لیں انڈیا کے سپریم کورٹ آف انڈیا پہ کہ جی انہوں نے مودی صاحب کو خوش کیا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ کہیں بھی جب یہ کیس ڈسکس کر رہے ہوں گے جو پارلیمنٹری سپرمیسی ہے اس کو ورسز کورٹس کو، تو اس کو ہم ریکنسائل کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں یہ جو عدالتوں نے بار بار جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کیے یہاں کی پارلیمان کے فیصلے، ابھی ایون ریسنٹ ہسٹری میں، ایون ہم بہت پیچھے نہ جائیں، لاسٹ 2 ایئرز میں آپ دیکھ لیں
تو جس سے پاکستان کا انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسیا اس پر سخت ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو اس کو ریویو کرنے کا، دیکھنے کا، جو پوری دنیا کا یہ جو ہمارا کامن لا کا سسٹم ہے اس کا ایک باقاعدہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اگر کورٹ میں چلا جائے تو کورٹ اس میں جو نمبر 1 چیز دیکھتا ہے کہ کہیں پہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے زمرے میں تو نہیں آتا، تو اگر آتا ہے تو 99% کورٹس جو ہیں اسپیشلی اس طرح کے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس وہ اس کو جو ہے وہ سیٹیسائیڈ ختم کر دیتے ہیں کہ جی یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہے، لیکن وہ پھر بھی پارلیمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کرتے بلکہ پارلیمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جو ڈیسیجن کیا اس میں ہماری یہ ریزرویشنز ہیں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، یا کچھ اس طرح کا راستہ نکالتے ہیں۔ ان میں کمی بیشی کا جو مسئلہ ہے یہ باقاعدہ ایک پورے پروسیس کے تحت یہ بھی چلتا آ رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، جس میں کہ وہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حصہ لیا ہے، جس میں کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں، نیشنل کانفرنس ہو گئی یا پیپلز ہو گئی محبوبہ مفتی کی، یا دوسری طرف سے کانگریس ہو گئی یا بی جے پی ہو گئی، ان سب نے اس کنسلٹنگ پروسیس میں حصہ لیا، انہوں نے اپنے اپنے اعتراضات اٹھائے، اس حساب سے جو ہے وہ اگر کوئی لیٹیگیشن بھی ہو رہی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایک الیکشن پروسیس میں ایک سیٹ چیلنج ہو جاتی ہے، اس سے پروسیس نہیں رکتا ہے بلکہ وہ پروسیس اپنی جگہ جاری رہتا ہے، بندہ بعد میں الیکٹ ہو جاتا ہے، کئی سالوں بعد جا کے اس پہ لیٹیگیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا ڈیسیجن آتا ہے کہ جی یہ سیٹ صحیح نہیں تھی یا اس اسپیسیفک سیٹ پہ کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، یہ بالکل اس طرح کا کیس ہے۔ اور اب ان کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر یہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی حل نکل آئے اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں، نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے علاقے میں سکون رہے بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی جو بار بار ایک طرح سے بات کی جاتی ہے، بار بار جھگڑے کی بات کی جاتی ہے، بار بار کئی جنگیں ہم کر چکے ہیں، اس میں جی نواز شریف صاحب کا بھی ابھی جب آئے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کریں گے۔ ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس قسم کی سٹیٹمنٹس مسلسل ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں، جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر نہیں چاہتے، ہم ان کے معاملے میں بات کر رہے ہیں، ہم بار بار نیگیٹو کمنٹس دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی کرنا چاہیے کہ کشمیر کے ایشو کو لے کر ایک بار پھر یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات کی جا رہی ہے، یونائٹڈ نیشن میں جا کر ہنگامہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ پاکستان پہلے بھی کئی بار اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر چکا ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت نے جس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے کشمیر میں، وہاں پر گلف کنٹریز کی طرف سے انویسٹمنٹ بھی آ گئی ہے، یہ بات بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی بھارت میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ایسا ہوگا کہ کوئی پاکستان کی بات کو سنے گا یا اس کی بات کو سچ مانے گا؟ سعودی عرب ہو، چاہے وہ دوسری گلف کنٹریز ہو، یو اے ای ہو، اور کئی کنٹریز جو کہ بھارت میں نہ صرف یہ کہ بھارت کے اندر بلکہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ مالز بنا رہی ہیں، اور کئی طرح کی وہاں پہ جو کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد G20 کی میٹنگ بھی وہاں پر ہو گئی، تبھی پاکستان شور مچاتا رہ گیا اور کچھ ہوا نہیں، لیکن وہاں پر ایک بڑے شاندار طریقے سے G20 کی میٹنگ بھی آرگنائز کی گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یا پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم چاہے جو مرضی پاکستان والے چاہیں، لیکن انہیں کرنا یہ چاہیے کہ جو کشمیر پاکستان کی طرف ہے آپ وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کروائیے، وہاں پر بھی سیکیورٹی دیجئے، وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کیجئے، کیونکہ اب جو جنگ ہوگی وہ ہرگز جو یوزولی جو جنگیں ہوا کرتی ہیں ہندوستان پاکستان کی یا ہوتی رہی ہیں اس طرح کی نہیں ہوگی۔ اب یقیناً بھارت جو ہے وہ اپنی طرف کے کشمیر میں کام کر کے دکھائے گا، اور جیسے کہ وہ کر بھی رہے ہیں، بے شمار انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام جو شروع کر رکھا ہے کشمیر میں، اس کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ باقی دنیا بھی خاموش ہے اور گلف کنٹریز بھی پیسہ لگا رہی ہیں، بلکہ جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے وہ لوگ بھی بار بار اس طرف کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ ہماری طرف یعنی کہ کشمیر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے